صحرا اداس رنگ گلستان اداس ہے، صحرا اداس رنگ گلستان اداس۔ آج کیسی طوس میں برپا قیامت ہو گئی، اللہ اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ آج کیسی طوس میں برپا قیامت ہو گئی، فرش دنیا سے رضا کی آج رحلت ہو گئی۔ اللہ ہائے 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 ہائے۔ دے دیا مامون نے انگور میں زہر ستم، ہائے ہائے ہائے۔ دے دیا مامون نے انگور میں زہر ستم، کس قدر ظالم کو مولا سے عداوت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ شور برپا ہو گیا اہل بیت پاک میں، ہائے ہائے شور ہائے۔ برپا ہو گیا ہے اہل بیت پاک میں، عالم آل محمد کی شہادت ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے۔ پر یہ مقام ہے کہ اے غضنفر جو رضا کا بڑھ کے دامن تھام لے، اے غضنفر جو رضا کا بڑھ کے دامن تھام لے، اس کی دنیا ہو گئی اور اس کی جنت ہو گئی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک انشاءاللہ۔ اللہ۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ۔ میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب حسین نقوی صاحب کو، کہ آج کی مجلس شہادت امام رضا علیہ السلام کی نظامت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ شکریہ جناب حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ غضنفر بھائی۔ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں و تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ پیش کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ شکریہ جی۔ میں آج سورہ الحشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں پروردگار کی عظمت و جلال کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے دیکھی و دیکھی ہوئی ہر چیز اور ہر غائب اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، اور سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا بھی ہے، اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی مالک ہے، یعنی بادشاہ ہے ہر چیز کا، ہر عیب اور نقص سے پاک اور بے عیب ہے، بے ضرر اور سراسر سلامتی ہی سلامتی اور امن دینے والا، محافظ و نگہبان، اور سب پر پوری طرح غالب اور زبردست طاقت اور عزت والا ہے، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، اور سرکشوں کو زیر کر دینے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، تمام بزرگیوں والا، ایسا صاحب عظمت جو تمام بڑائیوں کا مرکز ہے۔ غرض پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جس کو
اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے، बेशक اور اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا خالق ہے، یعنی نہ ہونے سے بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، یا پہلے ناچیز سے چیز بنانے والا، صورتیں بنانے والا ہے۔ سارے کے سارے اچھے نام اسی کے لیے تو ہیں۔ آسمان نو و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اس کے بے عیب ہونے، انتہائی باکمال ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ وہی زبردست طاقت و عزت والا، غالب آنے والا، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے، اور بڑی گہری مسلطوں حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رسول ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ظہیر بھائی، ماشاء اللہ۔ بہت خوب۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ آئیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر محمد آل محمد صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ له فی لیلۃ تمامہ و کمالہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وتمرۃ فؤادی فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتعاذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء۔ اللہم صلی علی محمد۔ فقالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نعمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء قالت فاطمة عليه اللهم صل على محمد محمد۔ قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل
فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائما تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل اللهم صل على محمد. وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل ونحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام يخصك بتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. فهل تعزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وسعيدوا رب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. آمين. فقال علي إذا وفي والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذریة امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا آل محمد کے صدقے میں بالخصوص شہادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات زائر امام حسین ہے پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. خدایا اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما، بقا کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی مجلس کی جو مرادیں ہیں پروردگار اسے پورا فرما رحمت کا یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ مولانا صاحب اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے سعید اظہر صاحب کو زحمت دوں، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. آج کے بانی مجلس ڈاکٹر سجاد زیدی کے مرحومین اپنے اپنے محرومین اور ان محرومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ سلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی لربک اللہم صلی علی پروردگار کلام مقدس. اور اب سلام کے لیے گزارش ہے سعید اظہر صاحب سے کہ آئیں اپنا سلام پیش کریں. سعید اظہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ. آپ میوٹ ہیں. اللہم صلی علی محمد. سوری. شکریہ. السلام علیکم. یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایسا کوئی کلام پڑھیں جو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہو آج کے دن. بسم اللہ بسم اللہ. تو سبت جعفر صاحب کا ایک مجھے پرانا کلام ملا جو کہ صرف امام رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کلام کا
کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی امام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اور بڑا خوبصورت کلام ہے، میں وہ پیش کرنا چاہوں گا. سلوات بھیجے بابت بسم بلند. اللہ. اللهم صل على صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد وجل فرج. کب تھی راہ میں تیری فکر بے شکم مولا، کب تھی راہ میں تیری فکر بے شکم مولا، ہر قدم تھا ورد زباں دم ہم دم دم مولا، ہر قدم تھا ورد زباں دم ہم دم دم مولا، ہر قدم تیری جانے قربتاً اللہ ہے. امام کے روزے کی طرف جانے کا تذکرہ ہے. ہر قدم تیری جانے قربتاً اللہ ہے، بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا، بچھ رہے ہیں راہوں میں کوثر و ارم مولا، کب ہمارے بس میں تھی بار یا بیس در کی، آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا، آپ نے بلایا تو آ گئے ہیں ہم مولا، اور آپ جس سے راضی ہوں وہ خوشی عطا کیجئے، اور بجز غم سرور ہو نہ کوئی غم مولا، اور بجز غم سرور اور ہو نہ کوئی غم مولا. آخری شعر ہے. آپ کے سوا کون اس کو سمجھے گا، آپ کے سوا کون اس کو سمجھے گا، حال جو سنائی میری چشم نم مولا، حال جو سنائی میری چشم نم مولا، کب تھی راہ میں تیری فکر بے شکم مولا. سلوات بھیجیے بابت بلند. اللهم صل على محمد ماشاء اللہ ماشاء جزاک اللہ سعید اظہر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سلام کے لیے ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت رفعت سلطان بھائی سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. رفعت سلطان صاحب. تمام صاحبان کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سے پہلے ہمارے شہر اہل بیت جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا ایک فتح سماعت فرمائیے. ارشاد. صحرا اداس رنگ گلستان اداس ہے، صحرا اداس رنگ گلستان اداس ہے، جس گل کو دیکھیے وہ
परेशान उदास है जिस गुल को देखिए वो परेशान उदास है सहरा उदास रंग हर शय में मौजज़न है इमाम रज़ा का गम हर शय में मौजज़न है इमाम रज़ा का गम खाक उड़ रही है आलम इम्कान उदास है खाक उड़ रही है आलम इम्कान उदास है सहरा उदास रंग सलवात भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ये माशाल्लाह ये दोहा है, इसको मैं सलाम की दस के पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह ता पड़े हैं बेकफन लाशें कहीं बेटे कहीं भाई पड़े हैं बेकफन लाशें कहीं बेटे कहीं भाई पराए देश में ज़ैनब पे कैसी शाम गम आई पड़े हैं बेकफन लाशें वो पहली रात थी गुर्बत में जब असगर जुदा सोया वो पहली रात थी गुर्बत में जब असगर जुदा सोया कटी ना मादरे दिलगीर से इस शब की तन्हाई पड़े हैं बेकफन लाशें बहन की याद में कुछ इस तरह तड़पा हुआ दिल था बहन की याद में कुछ इस तरह तड़पा हुआ दिल था सीना भी सीनाए अकबर से घबरा कर निकल आई बेकफन लाशें और गला कटता रहा शबीर का आगोश मादर में गला कटता रहा शबीर का आगोश मादर में दिले जहरा से पूछो खंजर की गहराई दिले जहरा से पूछो शेम्र के खंजर की गहराई और दिया सज्जाद को
لوگوں نے یوں مظلوم کا پرسا دیا سجاد کو، لوگوں نے یوں مظلوم کا پرسا گلے میں توق ڈالا، پاؤں میں زنجیر پہنائی، پڑے ہیں بے کفن لاشیں۔ اٹھا ایک شور، پانی لے چلے عباس خیموں میں، اٹھا ایک شور، پانی لے چلے عباس خیموں میں، سکینہ دوڑ کر بے شیر کا کوزہ اٹھا لائی، پڑے ہیں بے کفن لاشیں۔ نہ چھینو فاطمہ زہرا کی چادر، بڑھ کے زینب سے، نہ چھینو فاطمہ زہرا کی چادر، بڑھ کے زینب سے، کہ ہے مظلوم کا مقتل میں بے گورو کفن بھائی، پڑے ہیں بے کفن لاشیں، اور نظر آتا نہیں اکبر ذرا آواز دے دینا، نظر آتا نہیں اکبر ذرا آواز دے دینا، تمہارے ساتھ رخصت ہو گئی بابا کی مینا، پڑے ہیں بے کفن لاشیں، اور وہ تنہائی کا عالم فاطمہ کے لال پر آیا، وہ تنہائی کا عالم فاطمہ کے لال پر آیا، جواں بیٹے کا لاشا اور نہ تھا عباس سا بھائی، پڑے ہیں بے کفن لاشیں۔ آخری شعر ہے، سکینہ مر گئی رخسار پہ بابا کے سر رکھ کر، سکینہ مر گئی رخسار پہ بابا کے سر رکھ کر، یہی ایک بات تھی معصوم کو زندہ نے سمجھائی، یہی ایک بات تھی معصوم کو زندہ نے سمجھائی، پڑے ہیں بے کفن لاشیں، کہیں بیٹے کہیں بھائی۔ بہت خوب رفت بھائی، بہت ہی پرسو سلام پیش کیا آپ نے، جزاک اللہ رفت بھائی، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔
جی نعرہ حیدری، یا یا علی علی یا ولی علی یا حیدر علی یا علی، حق علی حق علی حق علی. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من صباحنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم بسم صل اللہ صلی على علی محمد محمد وآل محمد. محمد ان من علامات الفقہ الحلم والعلم والصمت باب من ابواب الحکمہ. ان الصمت یکسب المحبہ انہ دلیل علی کل خیر. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. محمد. عزیزان گرامی، مجلس کا آغاز امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جس کو اپنے اشعار میں پرویا تھا جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام عالم آل محمد ہیں. تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ان اشعار کا سہارا لیتے ہوئے ایک ایسی ہی امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے اپنی مجلس کا آغاز کروں جس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام عالم آل محمد بھی ہیں اور امام نے اپنے علم کی اور فقہ کی علامت کیا بیان فرمائی ہے کہ کس شخص کے پاس میں علم ہے اور کس شخص کے پاس میں فقہ پائی جاتی ہے. چونکہ علم فقہ کے لیے ملتا ہے الفقہ نصف العلم. جس کے پاس علم فقہ ہوتا اس کے پاس آدھا علم آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ علم فقہ کی اسلام کے اندر اہمیت ہے اور اسلام کے اندر علم فقہ کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کے فرمودات اور آپ کے فرمائشات، امام ارشاد فرماتے ہیں دین کو سمجھنے کی نشانی حلم اور علم ہے. یعنی اگر کوئی انسان دین کو سمجھنا چاہتا ہے، علم فقہ کیا ہے سمجھنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس کے پاس حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے اور اس کے پاس علم کتنا ہے. کیونکہ انسان دین کو وہی سمجھے گا جس پہ حلم ہوگا اور جس پہ علم ہوگا. دو چیزیں کہ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. امام نے ارشاد فرمایا دین کو وہی سمجھے گا جس کے پاس میں علم ہوگا اور جس کے پاس میں حلم ہوگا وہی سمجھے گا. حلم کہتے ہیں بردباری کو، بزرگی کو، اور علم سبھی جانتے ہیں، نالج کو علم کہتے ہیں. دین کو سمجھنے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم اور حلم. اب ہم دیکھتے ہیں معصومین میں ان کے آبا و اجداد نے علم اور حلم کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے. تو ہمیں اپنے چوتھے امام کا ایک خطبہ یاد آ رہا جو آپ نے دربار یزید میں دیا تھا. اور دربار یزید میں امام چہارم نے یہ کہا تھا یزید کو خطاب کرتے ہوئے، اب وہ پورا خطبہ نہیں، اوتینا ستن و فضلنا بسب، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پر ہمیں فضیلت دی گئی ہے. وہ 6 چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس میں سب سے پہلے تھا العلم اور دوسری چیز تھی الحلم. یعنی علم بھی اللہ نے عطا فرمایا اور حلم بھی اللہ نے عطا فرمایا. یعنی جہاں جہاں علم ہوگا وہاں دین کی سمجھ ہوگی، جہاں جہاں بزرگی ہوگی وہاں دین کی سمجھ ہوگی. اور یہ حلم اور علم آل محمد کے لیے عطائے پروردگار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد. یعنی اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی عطا فرمایا
बेशक اور اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی عطا فرمایا. حلم اور علم دونوں چیزیں امام کی زبان سے جو حاصل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا. اور خود پیغمبر کی تو بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بس ایک جملہ اس علم پہ اور شہر علم پہ بیچ میں بات آئی ہے ذہن میں، اسی وقت یہ وارد ہو رہا ہے تو میں ایک جملہ اور کہتا چلوں. میں ایک دن تاریخ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہا تھا، اور اسرار جناب عباس ایک کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے خصائص عباسیہ. جیسے خصائص زینبیہ ہے ویسی خصائص عباسیہ ایک کتاب ہے. اس خصائص عباسیہ میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اعداد جو ہیں وہ 133 ہیں. ملاحظہ فرما رہا ہوں، فرمائیے گا 133 عدد ہیں، اور اس کا ایک مجرب عمل ہے، مولا عباس سے متعلق تھا، یہاں سے نہیں ہے. تو اب وہاں ایک چیز اور دیکھی کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ باب حسین ہیں. جس طرح سے حضرت علی باب شہر مدینہ تھے، یعنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی طریقے سے جس جگہ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہر قرار فرما رہے تھے، اس جگہ پر جناب عباس باب حسین بن رہے تھے. ماشاء اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، ملاحظہ رہے گا. یعنی جس طرح سے حضرت علی کی نسبت رسول سے تھی، اسی طرح سے حضرت عباس کی نسبت امام حسین سے تھی. اگر رسول شہر علم تھے، علی اس کا دروازہ، تو حسین بھی شہر علم تھے اور جناب عباس ان کا دروازہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عدد عباس کے 133 ہیں وہی عدد باب حسین کے 133 ہیں. سبحان اللہ. درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. تو دین کو سمجھنے کے لیے حلم اور علم ہو. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا وَالصُّمْتُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ، اور خاموشی حکمت کا دروازہ ہے. اب علم بھی آ گیا، حلم بھی آ گیا، اور حکمت بھی آ گئی. یہ دیکھیے آپ، اور انسان جتنا خاموش رہے گا تو سمجھ لیجئے یہ خاموشی اس کے حکمت کا دروازہ ہے، اس کے وزڈم کا دروازہ ہے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ امام حلیم بھی تھے، امام علیم بھی تھے، امام حکیم بھی تھے، امام طبیب بھی تھے، امام فضیل بھی تھے، امام کلیم بھی تھے. کمال ہو گیا، ملاحظہ فرمائیے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو ملتا، جہاں آپ کے القاب کے ساتھ صابر تھے، ذکی تھے، ولی تھے، رضی تھے، وسی تھے، وہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات میں، القاب میں نہیں صفات میں ملتا کہ آپ حلیم بھی تھے، آپ علیم بھی تھے، آپ حکیم بھی تھے، آپ فضیل بھی تھے، آپ رحیم بھی تھے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، امام رضا علیہ السلام کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی. اس لیے تاریخ نے لکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش زیادہ رہتے تھے، صرف وہاں بولتے تھے جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی تھی. تو امام نے ارشاد فرمایا الصمت باب من ابواب الحکمہ، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ان الصمت یکسب المحبہ، اور خاموشی کا فائدہ کیا ہے؟ خاموش کیوں رہنا چاہیے؟ امام ارشاد فرماتے خاموشی اور سکوت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہر کار خیر کی دلیل ہے خاموشی. یعنی جہاں حکمت کا دروازہ ہو خاموشی، اس خاموشی سے محبتیں پیدا ہوتی. ہر کار پیدا فرمائیے گا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حکمت، خاموشی حکمت کا دروازہ ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے
ہے ایک درود پڑھ دیں محمد والے اللہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وآل محمد امام علیہ الصلوۃ والسلام حیدری یا یا علی علی حق علی حق علی امام حق کے علی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی پائی جاتی، یہ آپ عالم آل محمد ہیں۔ ولادت باسعادت 11 ذی-القعدہ 153 ہجری کو ہوئی ہے۔ شہادت آپ کی 7 صفر 202 ہجری، یا بہت سے افراد نے 203 ہجری، بہت سے نے 201 لکھی، 202 ہجری بہت مشہور ہے۔ القاب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صابر ہے، ذکی ہے، ولی ہے، رضی ہے، وسیع ہے۔ اور جانشینی کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت تھی اس وقت ہارون رشید لعنتی کی، جس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہو رہا تھا۔ ہر چاہنے والا 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا تھا، مولا یہ بتائیے آپ کے بعد جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد امامت کس کو ملے گی؟ اچھا، ہر امام نے اپنے آنے والے امام کو منتخب فرمایا اور اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم سے جب بار بار مدینے میں یہ سوال ہو کہ مولا آپ بتائیے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا، کیوں؟ اس کا سبب ایک اور بھی تھا۔ ہمارے 7ویں امام کے ماشاءاللہ سے 19 فرزند تھے ماشاءاللہ، اور 18 بیٹیاں تھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی 37 اولادیں تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اب 18 فرزندوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نائب چننا مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اس لیے لوگ، اچھا ایک سے خاندانی آدمی تھے، ہاشمی تھے، حکمت سے بھرے ہوئے تھے، علم سے بھرے ہوئے تھے، چہرے ان کے بڑے وجی تھے، خوبصورت تھے، نورانی تھے، جو کہ اولاد امام علیہ السلام میں تھے۔ ہر آدمی جس کو دیکھتا تھا کہتا تھا امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ امام بنیں گے، امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ امام بنیں گے۔ لیکن وارے حکمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مدینے میں لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اولاد علی میں اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں 17 لوگوں کو جمع کیا، اور ان 17 لوگوں کو جمع کر کے امام رضا علیہ السلام کو بلا کر کے کہا میرے بعد یہ امام ہوں گے، میرے بعد یہ امام ہوں گے، تمہیں سب کو ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، انہیں امام ماننا ہے۔ اور مدینے کے جو افراد تھے، جو مومنین تھے، اور وہ بھی ایسے مومنین کہ جو 70 مومنین تقریباً مدینے کے جو رئیس و رؤسا تھے، جو بزرگان مدینہ تھے، انہیں بلا کر کے ایک لیٹر پیڈ پہ، جسے کہا جائے ایک ورقے کے اوپر لکھ کر کے ایک کتابت کرنے کے بعد، اب جس چیز پہ بھی اس زمانے میں لکھا گیا ہو، سب سے اس پر سگنیچر لیے، جسے کہتے ہیں سائن لینا، دستخط لیے، اور کہا کہ میرے بعد تم پہ سب پہ فرض ہے کہ تم ان کی اطاعت کرنا، میرے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام ہوں گے، ان کی طرف اشارہ فرمائے۔ پھر اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 حق علی حق علی حق علی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ پھر جب 183 ہجری آ گئی، یعنی امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 30 برس کی ہو چکی تھی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد 10 سال تک تو ہارون رشید امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد خاموش رہا۔ خاموش کیوں رہا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ایک شور و غل مچا تھا کاظمین کے اندر اور مدینے کے اندر، اور شور و غل یہ تھا کہ اس ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کرایا ہے، لہذا لوگ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ لیکن اب وہ 10 سال تک اس خوف میں خاموش رہا، اور اس نے اپنی توجہ کو ہٹا دیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ لیکن تاریخ کا ایک جملہ جو میں نے تاریخ کے اندر دیکھا ہے زان گرامی، وہ کیا ہے کہ محمد ابن امام جعفر صادق
جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ہارون رشید کی پیروی نہیں کی تھی، ہارون رشید کی بیعت نہیں کی تھی، ہارون رشید کی اطاعت نہیں کی تھی. یعنی اس کی امامت کو وہ مانتے نہیں تھے، اس کے خلافت کو وہ مانتے نہیں تھے. کون؟ محمد ابن امام جعفر صادق جو 7ویں امام کے بھائی تھے. تو اس نے کیا کام کیا؟ ہارون رشید نے محمد ابن امام جعفر صادق کے ذریعے سے، یعنی ان کو وسیلہ بنا کر کے یا ان کو واسطہ بنا کے یا ان کا بہانہ لے کر کے ہارون نے اپنی فوج کو عیسی جلودی کے ذریعے سے مدینے بھیجا کہ محمد ابن جعفر نے میری پیروی نہیں کی ہے اور مجھے خلیفہ وقت نہیں مانا ہے، لہذا مدینے کو برباد کیا جائے اور اس بہانے سے امام رضا کو قید کرایا جائے. دیکھیے کہاں سے دشمن نے چال چلی. بھئی وہ تو ان کے چچا تھے، امام موسیٰ کاظم کے جو بھائی تھے ان کے تو چچا ہوئے. جب وہ ان کے چچا تھے امام رضا کے تو ان سے کیا تعلق تھا اس کا؟ لیکن نہیں، چونکہ ہارون رشید کو کوئی بہانہ چاہیے تھا مدینے میں فوج بھیجنے کا، اس نے محمد ابن جعفر کے ذریعے سے فوج بھیجی. اور جب وہاں پر فوج بھیجی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا امام رضا کو ستانا. عیسی جلودی امام رضا علیہ السلام کے گھر پر گیا اور امام علیہ السلام کے گھر پر پہنچ کر کے اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں حاکم کی طرف سے آیا ہوں کہ مجھے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے تم کسی کے گھر میں وارد نہیں ہو سکتے ہو، ایسے تم کیسے تلاشی لے سکتے ہو؟ ہمارے گھر میں خواتین ہیں، بانوان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا نہیں مجھے حکم دیا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تو آیا کیوں ہے، تجھے ضرورت کیا گھر کے دیکھنے؟ کہ آپ کا جو اثاثہ ہے سامان ہے وہ مجھے چاہیے. امام نے کہا اس سے کون سی بڑی بات ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا تو چند منٹ کے لیے یہاں کھڑا ہو. امام علیہ السلام امام رضا اپنے گھر میں گئے اور جتنا بھی اندر گھر کے اندر سامان تھا، زیورات، بوندے، کپڑے، جو بھی چیزیں تھیں سارا لا کر عیسی جلودی کو دے دیا اور کہا لے تیرا مقصد تو اس اساس کو لوٹنا تھا نا، تو اپنا اساس لے لے اور چلا جا. سامان لے کر کے عیسی جلودی چلا گیا. اس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے مدینے میں زندگی گزاری. امام رضا علیہ السلام کا ایک مجلس میں پورے واقعات کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتے، چونکہ آپ کی زندگی مشابہ ہے زندگی امام حسین علیہ السلام سے. دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا آپ کی خدمت میں، امام رضا کا سفر مشابہ ہے سفر امام حسین علیہ السلام سے. اور ایک دن امام رضا علیہ السلام خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ہارون رشید بھی ہے دروازے کو. امام رضا ایک دروازے سے گئے، ہارون رشید دوسرے راستے سے خانہ کعبہ میں گیا. جیسے امام رضا علیہ السلام کی نگاہ ہارون رشید کے چہرے پر پڑی تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا اور آواز دیتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہارون رشید اور ہم ایک جگہ جمع ہوں گے. تو اصحاب نے پوچھا مولا ایسا وہ کون سا وقت آ سکتا جہاں آپ اور یہ حاکم وقت ایک جگہ جمع ہو؟ تو امام نے ارشاد فرمایا وہ طوس کا مقام ہے جہاں یہ اور ہم ایک جگہ جمع ہوں گے. امام رضا علیہ السلام کے شمائل اور اخلاق اور کردار میں کیا تاریخ لکھتی؟ علامہ شبلنجی تحریر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں امام رضا نے سختی نہیں کی، یعنی آپ کبھی سختی سے پیش نہیں آئے، کبھی آپ نے اپنے غلاموں کو برا بھلا نہیں کہا اور آپ کثرت سے خیرات کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن 9 ذی الحجہ کو آپ نے اپنا پورا گھر کا سارا سامان راہ خدا میں عطا فرما دیا. تو ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتا مولا آپ نے سب کچھ تو راہ خدا میں دے دیا ہے، آپ نے اپنے لیے نہیں رکھا. ایسی اس طرح کا عطا کرنے میں آپ کو فائدہ کیا؟ یہ تو نقصان ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے یہ نقصان نہیں ہے، میں نے سارا سامان راہ خدا میں دے کے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے، جب روز محشر ہوگا تو وہاں پہ یہ سامان محفوظ کیا جائے گا، یعنی وہاں یہ سامان میرا سارا ملے گا. امام علیہ السلام کے شمائل اور اخلاق اور اس طریقے سے آپ نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا فرمایا ہے کہ آپ ہو بہو رسالت کی طرح تھے، رسول دکھائی دیتے تھے.
وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، رسول اللہ نے مجھے کھجوروں کے طبق سے اٹھا کے کھجوروں کے دانے دیے ہیں، میں نے انہیں گنا ہے تو وہ 18 تھے، جب گنا اور گننے کے بعد میں سوچنے لگا کہ بھئی ہو سکتا میرا 18 دن ہی رہ گئے ہوں موت کے، اور رسول اللہ نے مجھے پیشنہاد دے دی ہے، اتباع سے مدینے میں پہنچا، اسی مسجد مدینہ میں پہنچا جہاں رسول کو خواب میں دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ وہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کھجور کا طبق رکھا ہوا ہے، اس طبق میں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بھر کر کھجوروں کے خرموں کے دانے دیے، اسی کو جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی اس نے ان کھجوروں کے دانوں کو گنا تو وہ بھی 18 تھے جو رسول اللہ نے خواب میں 18 دانے دیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں علم امامت دیکھیے ہو کس طریقے سے نمائندگی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے نمائندگی رسول کرتے ہیں۔ سائل کہنے لگا، میں نے کہا یا امام ذرا سا کچھ اور مجھے عطا فرمائیے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اگر ہمارے نانا ہمارے جد تمہیں اس سے زیادہ خواب میں تمہارے دیتے تو میں بھی عطا کر دیتا۔ یعنی امامت کی تعریف دیکھیے، جو لوگوں کے خوابوں کو پڑھ لے اسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یوں تو واقعات امام علیہ الصلوۃ یا والسلام رسول کے اللہ، حیدری یا علی، حق علی، حق علی، حق علی۔ اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں، یہی زمانے کا امام جب محرم الحرام آتا تھا اور ماہ سفر آتا تھا تو لوگ کہتے امام کے گھر سے رونے کی آوازیں اتنی آتی تھی کہ باہر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، امام بلند آواز سے گریہ کیا کرتے تھے۔ اور دیبل خزائی ایک دن آئے اور دیبل خزائی نے دیکھا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور گریہ فرما رہے ہیں، تو دیبل خزائی جیسے امام کی خدمت میں پہنچے تو امام کہتے، آؤ دیبل، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا۔ بھائی اتنا کہنا سد ہزار و قیامت کا منظر ہے۔ دیبل سے کہا کہ ہمارے جد کا کوئی مرثیہ تو سناؤ۔ دیبل نے پورا مرثیہ سنایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام دیبل سے کہتے ہیں، دیبل ایک مصرع ہماری طرف سے بھی اس میں اضافہ کر لے، وَقَبْرُ بِتُوسٍ وَلَهَا مُصِیبَةٌ، اس مرثیے میں ایک چیز اور جوڑ لے کہ ایک کی قبر توس میں بنائی جائے گی جو بڑی مصیبت کے ساتھ میں مارا جائے گا۔ دیبل کہتے ہیں، مولا وہ کون ہے جو توس میں مارا جائے گا؟ امام کہتے وہ تیرا زمانے کا امام، اسے مقام توس پر زہر دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب مامون رشید نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا سلطہروی سے کہا، دیکھ میں دربار میں جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا اور میرا سر ڈھکا ہوا ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا سلطہروی کہتے میرا مولا گیا اور میرے مولا نے دیکھا، میں نے اپنے مولا کو جب واپسی میں دیکھا آپ کا سر ڈھکا ہوا تھا، میں سمجھ گیا اب میرا مولا دنیا میں نہ رہے گا۔ بس ابا سلطہروی جب مولا جا رہے تھے تو پوچھا، مولا یہ بتائیے آپ تو یہاں توس میں ہے اور امام محمد تقی الجواد مدینے میں ہے، کس طریقے سے مدینے سے امام آئیں گے آپ کو غسل و کفن دیں گے؟ میرے مولا آواز دیتے، اس بات کی تو فکر نہ کرو، ایک امام کو ایک امام ہی غسل و کفن دیتا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا، امام کو جب زہر خورانی کا پتہ چلا اور امام کے بدن میں لرزہ پڑنے لگا، یہ سیدہ کلال سرزمین توس پر کروٹیں بدل رہا تھا، اتنے میں تک قلباب ہوا۔ ابا سلطہروی نے دیکھا کوئی بچہ ہے جو آغوش اپنی آغوش میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے ہوئے ہے، لیکن امام کی وصیت سے تو داخل نہ ہونا۔ بس امامت نے امامت کو اپنے گلے سے لگایا۔ میرا مولا امام رضا آخری سانس لیتا ہے، امام محمد تقی آواز دیتے، ہائے بابا میں یتیم ہو گیا، ہائے بابا میں مارا گیا، اے میرے بابا۔ میں کہوں گا امام محمد تقی، یہ خراسان کی سرزمین ہے میرے مولا، آپ اپنے بابا کے جنازے کے قریب ہیں، سرہانے بیٹھے ہیں، لیکن ایک جنازہ ایسا بھی تھا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر پڑا ہوا تھا، سجاد کے ہاتھوں میں ہچکڑیا، پیروں میں بیڑیا تھی، لو ازادارو امام رضا مارے گئے، ہائے میرا مولا ماتم کرتا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ اسی کی طرح بہترین خطاب
اور اب نوے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ظاہر جعفری صاحب سے کہ آئیں اور نوہ پیش کریں. ظاہر جعفری صاحب. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی سرکار. جی مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. ہائے ہائے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. میرا مولا رضا. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. ہائے جس کو زہر لوگ مسلمان نے دیا ہے. ہائے جس کو زہر لوگ مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. ہائے ہائے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دہائی ہے دہائی. ایک شام سے آئی لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے شاہ امم کلثوم رقیہ سومہ کنبی. وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. یوں لوٹا مسلمان زہر کے چمن کو ہے زہر مولا دہرائی گئی ہائے وہی اس پہ جفا ہے. مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مامون عباسی کی نعت ہے یہ لوگ ہے یہ لوگ سیدوں سے ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی ہے لوح قلم مکاں بھی. خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ظاہر بھائی بہت شکریہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ.
درخواست شامل. اور اس کے ساتھ ہی اب میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے دعا و زیارت کے لیے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا. ورحمۃ اللہ. اپنی جانب سے اپنے والدین اور جملہ مومنین حاضرین کی جانب سے خصوصاً ڈاکٹر سجاد زید صاحب کی مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. تمام مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے قربتاً اللہ متوجہ زیارت. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة والارحام المطہرة لم تنجسك الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثيابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن وایاکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبکم سل وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ وعلی یزید بن الموسی الرضا والتحیۃ علی الثناء، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے، ذکر خلیل کو قبول فرمائے. پہلے شاہنما جزاک اللہ جزاک بہت شکریہ قمر بھائی.
ہمیشہ کی طرح بہترین زیارت و دعا، اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام شرکاء کے بہت شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اگلے جمعہ تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔